بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ آج شام کو میں گھر آیا تو نگین ہمیشہ کی طرح بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کی اس عادت سے میں تنگ تھا، مگر کیا کرتا، وہ لاکھ کہنے کے باوجود بھی باز نہ آتی۔ میں اس کی منتیں کرتا رہ جاتا کہ گھر کا نظام سنبھالو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، مگر وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ میں نے اسے محبت کی شادی کی تھی، اس لیے اسے کچھ کہنا بیکار تھا، مگر یہ بات ماننا پڑے گی کہ نگین مجھ سے مکمل طور پر لاپرواہ نہیں تھی۔ میرے لیے وہ کچھ نہ کچھ بناتی رہتی، اس کی کوشش ہوتی کہ میں اس سے خوش رہوں، تبھی وہ طرح طرح کے کھانے بنانے کی کوشش کرتی، مگر اس چکر میں زیادہ تر اپنے ہاتھ چلا لیتی یا پھر کھانا عجیب سا پکتا جس کا نہ کوئی رنگ ہوتا اور نہ کوئی ذائقہ، مگر چونکہ وہ کوشش کرتی تھی اس لیے میں اس کا دل رکھنے کی کوشش کرتا۔ ہمیشہ جب وہ کھانا بناتی میں تعریف کرتا اور کوئی نہ کوئی انعام اسے ضرور دیتا۔ میری اماں کہا کرتی تھیں کہ اس طرح عورت کا دل گھر کے کاموں میں لگا رہتا ہے، مگر انسان جتنی بھی کوشش کر لے کہ وہ خوش اخلاقی سے پیش آئے، حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے، اور حقیقت یہی تھی کہ مجھے نگین کے ہاتھ کا بنا کھانا کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ بد ذائقہ اور بے مزہ کھانا کھا کھا کر اب میرا جی اکتانے لگا۔ میں نے ایک نیا کام شروع کر دیا۔ میں بازار سے آتے ہوئے کھانا کھا کر آتا اور جو کھانا نگین بناتی اسے چھت پر لے جاتا۔ کسی نہ کسی بہانے نگین کو کوئی کام دے دیتا، وہ اپنے کام میں لگی رہتی اور میں کھانا کھانے کا ناٹک کر لیتا۔ آج بھی کھانا پلیٹ میں ڈال کر میں اوپر چھت کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نگین ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ اوپر جا کر میں ہمیشہ کی طرح بیٹھ گیا۔ آج موسم کچھ خوشگوار تھا۔ میں نے سوچا کہ کھانا رکھ کر جانے سے بہتر ہے کہ رکھ کر دیکھوں تو صحیح کہ کھانا کھاتا کون ہے، کیونکہ میں روزانہ کھانا چھت پر ڈال کر جاتا، شام کو آ کر دیکھتا تو وہ جگہ خالی ہوتی۔ آج میں بھی یہیں بیٹھ گیا۔ کافی دیر یہاں انتظار کرنے کے بعد مجھے لگا کہ جیسے میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، رات کے وقت پرندے کہاں کھانا کھانے آتے ہیں۔ میں اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ دوسری دیوار سے مجھے ایک انتہائی خوبصورت سفید رنگ کی بلی آتی دکھائی دی۔ اس بلی کا وجود اپنے پروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا نیلی آنکھوں والی وہ بلی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ عام بلی ہوتی تو شاید میں وہاں نہ رکتا، مگر اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں ٹھہر گیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بلی بھی بنا کسی ڈر کے میرے پاس سے آ کر چاول کھانے لگی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ عموماً بلیاں انسانوں کے پاس آنے سے کتراتی ہیں، مگر وہ اطمینان سے کھانا کھاتی رہی۔ میں بھی اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ نگین نے مجھے آواز دے دی اور میں نیچے آ گیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ میں نے بھی ہمیشہ کی طرح بات کو گھما دیا، اسے باہر چلنے کا کہا تو وہ بھی فوراً بھول بھال کر باہر چلنے کو راضی ہو گئی، کیونکہ آج میں اپنے لیے کھانا نہیں لایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اور نگین لنچ کرنے چلیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد نگین تیار ہو کر آ گئی۔ ہم لوگ باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے تو مجھے ایسا لگا جیسے چھت پر سے دو نیلی آنکھیں مجھے اور نگین کو گھور رہی تھیں۔ اس وقت جلدی میں تھا، گاڑی آگے بڑھا چکا تھا، ورنہ میں دھیان سے دیکھتا اس وقت اندھیرے میں صرف ان نیلی آنکھوں کی روشنی دیکھ پایا تھا۔ وہ اس قدر پراسرار آنکھیں تھیں کہ سارا راستہ میرا پیچھا کرتی رہیں۔ گھر آ کر بھی میں یہی سوچتا رہا۔ خیر، 2-3 دن کے بعد عید تھی۔ بڑی عید کی تیاریاں کرنے کے لیے ہم سب گھر والے اکثر گاؤں جاتے تھے، مگر اس بار ہم نے شہر میں ہی قربانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا بکرا ذبح کیا۔ اس دن گھر میں بہت چہل پہل تھی، گھر میں مزے مزے کے کھانے پکے تھے۔ ہمارے خاندان میں آصف نامی ایک کک تھا، جسے برسوں کا تجربہ ہوٹل میں مزیدار کھانے پکانے کا تھا۔ وہ ہمارا رشتہ دار بھی تھا، جب بھی ہمارے گھر آتا کچھ نہ کچھ مزے کا پکا دیتا،
جو ہم 2-3 دن تک کھاتے رہتے۔ آج بھی آصف نے آ کر ہمارے لیے ایسی چٹپٹی ڈشز بنائیں کہ میں سارے ہوٹلز کے کھانے بھول گیا۔ آصف نے ہمارے لیے کھانا بنانے کے بعد 3 دن کا مزید کھانا بھی بنا دیا جو ہم نے فریج میں رکھ دیا۔ یوں عید ختم ہونے کے بعد بھی 2-3 دن تک ہم وہی مزیدار کھانے کھاتے رہے۔ اس دوران کچھ نہ کچھ نگین بھی سیکھ چکی تھی۔ آصف بھائی سے اس نے خاصی ٹریننگ لے لی تھی۔ اب تو گزارے لائق کھانا وہ بھی بنا لیتی تھی، جبکہ 1-2 ڈشز اس نے کمال کی بنانا سیکھ لی تھیں۔ مختصر قصہ یہ کہ 1 ہفتہ تک میں اوپر چھت پر نہیں گیا۔ اب تو میرا کم ہی ادھر جانا ہوتا۔ میں زیادہ تر کھانا گھر میں ہی کھاتا، اور اگر چھت پر جاتا بھی تو کھانا ڈال کر واپس آ جاتا۔ ایک دن شام کا ذکر ہے، ہمارے پڑوسی ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے ہمیں آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ وہ 3 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں، ہمارا گھر 10 مرلے کا تھا، اس لیے وہ چاہیں گے کہ اپنی بیٹی کی شادی کا فنکشن چھت پر ہی کریں تاکہ ان کے مہمانوں کو کھانا کھانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں اور نگین ویسے بھی اکیلے رہ کر تنگ آ چکے تھے۔ میں نے پڑوسیوں سے کہہ دیا کہ آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھیں، جب تک چاہیں ہماری چھت استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ شادی کی تیاریاں تقریباً مکمل تھیں۔ 2 دن کے بعد ہی چھت پر کناتے وغیرہ لگانا شروع کر دی گئیں۔ کھانے کے بندوبست کے لیے ایک بار پھر آصف بھائی آئے تھے۔ چھت پر سارا انتظام خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ مہمانوں کو بٹھانے کے لیے کرسیاں میز ہم ایک سروس ہاؤس سے لائے تھے۔ اب کسی قسم کی کوئی تنگی نہ تھی۔ شادی کے دن ہمارے گھر میں بہت سارے مہمان تھے۔ کچھ پڑوس سے اور کچھ رشتہ داروں کی وجہ سے ہمارے گھر میں رش سا لگا ہوا تھا۔ جن کو شادی پر دعوت دی گئی تھی وہ بھی آئے تھے، اور جنہیں نہیں دعوت دی گئی وہ بن دعوت کے مہمان بن گئے۔ خیر شادی والا گھر تھا، ہر طرح کے لوگ آئے تھے، لڑکے لڑکیاں، بوڑھی عورتیں اور انکل وغیرہ۔ یہ کوئی عشاء کے قریب کا وقت ہوگا۔ سب لوگ کھانا کھانے چھت کی طرف گئے تھے۔ اکا دکا لوگ نیچے والی منزل پر تھے کہ میں اپنے کسی کام سے باہر جانے لگا۔ مجھے اپنے دوست کو ضروری رقم بھیجنا تھی جو اس نے مجھے 3 دن سے دے رکھی تھی، اور میں اپنے کاموں میں مصروف ہو کر بھول گیا۔ اسی وقت اس کا فون آیا۔ باہر جانے کے لیے میں جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، دروازے کی چوکھٹ پر مجھے ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ بیرونی دروازے کے پاس اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اوپر جا کر کھانا کھاؤ نا۔ میں نے بے تکلفی سے کہا۔ وہ ہماری محلے دار ہی لگتی تھی، مگر میں نے اس سے پہلے اسے دیکھا نہیں تھا۔ اچھا، کیا کسی کی مہمان ہو؟ میں نے رک کر پوچھا، کیونکہ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ہاں، میں کسی کی مہمان ہوں، مگر شادی میں بیٹھنے نہیں آئی۔ میں تو خود شادی کرنا چاہتی ہوں، بس دولہا ڈھونڈ رہی ہوں۔ لڑکی نے شکاری نظروں سے مجھے دیکھا۔ مجھے اس کی یہ بے باکی اچھی نہیں لگی، حالانکہ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر عورت حیا دار ہی اچھی لگتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی چیز چاہیے ہوئی تو بتانا، میں نے کہا، اور باہر جانے لگا کہ اس نے مجھے روک دیا۔ سنیے، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ اس نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ دراصل میں آپ کو کافی عرصے سے پسند کرتی ہوں، مگر میری سہیلیاں اس بات پر میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں آپ کے لیے دیوانی ہوں، مگر آپ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ لڑکی کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ بہن جی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں شادی شدہ ہوں، اپنی بیوی سے بہت خوش ہوں، پھر ان باتوں کا کیا معنی بنتا ہے؟ میرے لہجے میں رکھائی تھی۔ جانتی ہوں میری باتیں بلا مقصد ہیں، مگر آپ میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دیں، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اس کے شہر میں جکڑتا جا رہا ہوں۔ قدم آگے بڑھانا چاہتا تو لگتا جیسے زمین میں دھس رہا ہوں۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس وقت تک اس کے تیور ایسے ہو چکے تھے کہ میرا وجود مارے ڈر کے ہلکا سا کانپنے لگا تھا۔ اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر اپنی مٹھی کھول دی جس میں کچھ چوڑیاں رکھی تھیں۔ چوڑیاں ہرے رنگ کی تھیں، اس کا لباس بھی ہرا تھا۔ یہ مجھے پہنا دیجیے، میں ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جاؤں گی۔ لڑکی نے ایک دلربانہ انداز میں کہا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟
شادی والا گھر ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو تمہارے ساتھ میں بھی بدنام ہو جاؤں گا۔ میں نے اسے جان چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ تو میرے سر ہو گئی۔ تب مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے صاف کہہ دیا، میں تمہیں چوڑیاں نہیں پہناؤں گا، جو سمجھنا ہے سمجھو۔ یہ کہہ کر میں واپسی کے لیے پلٹا ہی تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کاندھے پر برف کی سل رکھ دی ہو۔ پلٹ کر دیکھا تو اس لڑکی کی نگاہیں بدل چکی تھیں، اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں اور وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ میں نے جو کہا ہے وہی کرو۔ اب وہ واقعی کوئی اور مخلوق لگ رہی تھی۔ میں نے سہم کر اسے دیکھا، اس کے چہرے کے خدوخال کچھ بدلے ہوئے لگ رہے تھے، پہلے جیسی نازکی اور معصومیت اس کے چہرے سے غائب تھی۔ میں نے کانپتے کانپتے اس کا ہاتھ پکڑا اور چوڑیاں پہنانے لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک چوڑی اس کی کلائی میں اترتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس ٹھیک ہے، میرا مقصد پورا ہو گیا، وہ یہ کہتی دوسری طرف کو چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میری آنکھوں نے اسے دیکھا تھا، کیا میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں؟ میں نے خود سے سوال کیا، یا پھر میں بلا وجہ الٹا سیدھا سوچنے لگ گیا ہوں؟ میں ذہن پر زور دینے لگا، مگر یہ کوئی خواب یا خیال نہیں بلکہ حقیقت تھی جو گزر چکی تھی۔ اس کے بعد میں اپنے دوست کو پیسے دینے نہیں گیا، سیدھا چھت پر آ گیا۔ میری بیوی بھی مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی، میں نے بھی لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یوں دن گزر گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ لڑکی، اس کے ساتھ کسی نے مجھے دیکھا نہیں، ورنہ نہ جانے کتنی باتیں بناتے لوگ اور کیا کیا کہتے۔ میں مہمانوں میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، تبھی مجھے محسوس ہوا جیسے میں دو نگاہوں کے حصار میں ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا، البتہ جب میں نیچے دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے دیوار میں سے دو نیلی آنکھیں مجھے گھور رہی ہوں، جو مجھے بہت عجیب لگتا۔ ڈر کی ایک لہر تھی جو میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی، مگر چونکہ میں محفل میں بیٹھا تھا سو مجھے خوف محسوس نہیں ہوا۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہوا، ہم لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، میں بھی اس بات کو تقریباً بھول گیا تھا۔ تبھی ایک دن رات کے وقت مجھے چھت پر سے آوازیں آنے لگیں۔ میں اور نگین سوتے میں جاگ گئے۔ آوازیں اس قدر زیادہ تھیں کہ شور سے سویا نہیں جا رہا تھا۔ نگین کہنے لگی، جا کر اوپر دیکھو کیا بات ہے، لگتا ہے کہ بلیاں لڑ رہی ہیں، جب تک ان کو چپ نہیں کروایا تب تک یہ ہمیں سونے نہ دیں گی۔ نگین کے کہنے پر میں چھت پر چلا گیا، مگر میں نے جیسے ہی چھت پر قدم رکھا، آس پاس دیکھا تو وہاں کسی قسم کا کوئی جانور، کوئی پرندہ، کچھ بھی نہ تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ مجھے لگا جیسے ہم دونوں کو سماعت کا دھوکہ ہوا ہو۔ میں نے واپس نیچے آ کر نگین کو بتایا کہ چھت پر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی کہنے لگی کہ اب آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں۔ پھر ہم لوگ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹے، پھر سے وہی آوازیں آنے لگیں۔ مجبوراً مجھے دوبارہ اٹھنا پڑا۔ چھت پر گیا تو دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہ تھا۔ میں پریشان حال واپس آ ہی رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی، ابھی تو تمہاری سزا شروع ہوئی ہے، دیکھو تو صحیح میں تمہیں تمہارے انکار کی کیا سزا دیتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کافی سرد آواز تھی جس میں مجھے پکارا گیا تھا۔ میں پلٹ کر کیا دیکھتا ہوں کہ بے شمار چھوٹی بڑی چونٹیاں میری طرف بڑھ رہی ہیں۔ کالے رنگ کی ان چونٹیوں کا گول میرے اوپر آتا تو میں زندہ نہ بچ پاتا۔ میں نیچے کی طرف بھاگا، بھاگتے ہوئے میں نے دروازہ بند کیا۔ میں ہانپتا کانپتا نیچے نگین کے پاس آیا، وہ بھی پریشان کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے فیض، تم اس قدر ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے اسے سارا معجزہ بتایا۔ کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، اندھیرے میں تمہیں وہم ہوا ہوگا، اگر چونٹیوں کا اتنا بڑا طوفان ہمارے کمرے میں آ ہی رہا ہوتا تو اب تک یہاں تک پہنچ چکا ہوتا، اور ویسے بھی جو بات تم کر رہے ہو وہ بالکل غیر حقیقی ہے۔ میں نے ٹڈیوں کے غول کے بارے میں تو سنا ہے، مگر چونٹیاں، ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ ابھی میں اور نگین یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہم نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں پر واقعی میں چھوٹی بڑی چونٹیوں کا غول ہمارے کمرے کے اندر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نگین چیخ پڑی۔
میرے تو ہوش و حواس قابو میں نہ رہے۔ ہم نے جلدی سے پکے جوتے پہنے اور پھر سیڑھیوں سے نیچے بھاگنے لگے، کیونکہ کمرے میں اس قدر چونٹیاں بھرنے سے ہمیں بھی جان کو خطرہ تھا۔ بھاگتے ہوئے ہم نیچے گئے۔ ہماری چیخیں سن کر پڑوسی بھی آ گئے۔ ہم نے اپنے پڑوسیوں کو ساری بات بتائی تو انہیں یقین نہ آیا۔ کہنے لگے ہم اوپر چل کر دیکھتے ہیں، یقیناً آپ کو وہم ہوا ہے۔ نگین نے انہیں بتایا کہ پہلے وہ بھی ایسا ہی محسوس کر رہی تھی، لیکن جب اس نے چونٹیوں کا گول دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی، مگر ان لوگوں نے ہم پر یقین نہیں کیا۔ بولے آپ لوگ کیوں ہی گھبرا گئے ہو؟ انہوں نے اوپر آ کر ہمارے کمرے میں دیکھا تو وہاں کسی چونٹی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ہم بھی شرمندہ ہو گئے۔ ہماری پڑوسن ہنسنے لگی، بولی آپ لوگ دن میں کام بہت کرتے ہیں، ہمارے تھکاوٹ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو ایسے خواب آتے ہیں۔ اپنے دل سے یہ وہم نکال دیں، اس گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے، آپ کو بس آرام کی ضرورت ہے۔ شاید وہ ڈاکٹر تھی، اسی لیے اسے ہماری بات کا یقین نہیں آیا۔ وہ اسے صرف تھکاوٹ سمجھ رہی تھی، مگر وہ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح میں اٹھا تو میرا دل بوجھل سا تھا۔ عجیب و غریب خیالات اور سوالات میرے دماغ میں چل رہے تھے، مگر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں کسی مشکل سے نکالنے کے لیے ایک ایسا راستہ نکالتا ہے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں آفس گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میری ٹرانسفر کلر کہار ہو گئی ہے۔ وہاں بھی مجھے رہنے کے لیے الگ سے گھر ملے گا اور باقی سہولیات بالکل ویسی ہی ہوں گی۔ علاقائی ضروریات کے تحت میرا ٹرانسفر ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئی، بولی 2-3 دن سے جو واقعات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں ان میں الجھنے سے بہتر ہے کہ ہم کسی دوسری جگہ چلیں۔ میں بھی اس کی بات سے اتفاق کرتا تھا۔ خیر جلد ہی میرا ٹرانسفر ہو گیا۔ اگلے مہینے ہم لوگ کلر کہار آ گئے۔ نئے گھر میں نئے قصے تھے، پرانی باتیں ہم پرانے گھر چھوڑ آئے۔ یہاں آ کر ہمیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مگر میں آج بھی سوچتا ہوں کہ آخر ہمیں کس بات کی سزا ملی، کیا اس بلی کو کھانا کھلانے کی یا پھر میرے اس لڑکی کو انکار کرنے کی؟ وہ نیلی آنکھیں اور ہری چوڑیاں آج تک یاد آتی ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔